الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ میۃ مرۃ قضى اللہ لہ میۃ حاجۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ فرمانے کے بعد سے لے کر کے اپنی عمر مبارک کے ظاہری عمر مبارک کے 40 سال تک جو چیز اہل عرب کو دکھائی، اہل مکہ کو دکھائی، وہ کیا تھی؟ وہ آپ کا کردار تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اخلاق تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ عادات تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت تھی، جس کی بنیاد پر آپ کو اپنے تو اپنے غیر بھی صادق و امین کہا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کردار کی بلندی کا اور اخلاق کی عمدگی کا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کا، کہ جو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ بھی اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کرتے تھے تو وہ آپ ہی کا انتخاب کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صفات نے معاشرے کے اندر ایسا ریولیوشن جو ہے وہ پیدا کیا کہ آج الحمدللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ خوبصورت اخلاق کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بج رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتنے خوبصورت اسلام کے ساتھ وابستگی ہونے کے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور عمدہ تعلیمات ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق میں خرابی یہ آتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تدریجاً جو ہے وہ درجہ بدرجہ یوں بولیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ معاملہ جو ہے یہ خرابیوں کی جانب بڑھتا ہے۔ ایک دم سے ہر شے خراب نہیں ہوتی، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو اخلاقی خرابیوں کی کیا وجوہات ہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ ایسا اخلاقی خرابیوں کی وجوہات آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مسلمان کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار جو آپ چاہتے تھے اس کی معلومات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس کے دو جواب ہیں، ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ بعضوں کو ہے مگر عمل نہیں ہے، ٹھیک، اور کچھ وہ ہیں جن کو اس قدر معلومات ہی نہیں ہے اور عمل نہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو نہ معلومات ہے نہ ان کا اتنی عمل۔ زیادہ معلومات نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ جس انداز پر معلومات ملنی چاہیے تھی، لینی چاہیے تھی، اس کی کمی ہے، ٹھیک۔ یہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ ورسٹ کنڈیشن آپ کو کس کی لگتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اقدار اور اس کی تعلیمات کا علم ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا، یہ بری حالت ہے؟ یا اس سے ورسٹ کنڈیشن وہ ہے کہ جس کو نہ پتہ ہے اور نہ وہ عمل کر رہا ہے؟ کیونکہ جن کو پتہ نہیں ہے اور وہ عمل نہیں کر رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نے عمل کیا کرنا۔ دونوں غلط ہیں اگر میں بات کروں، ٹھیک، کیونکہ قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی اور یہ بچپن سے ہمارے اسکولوں سے ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے جی کہ یہ آیت کریمہ بچپن سے یاد ہے، مذہبی ہو یا نہ ہو، اس کو نارملی یہ آیت یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہو، پتہ ہوتا ہے۔ جی تو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس میں تمہارے لیے پیروی ہے، نمونہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، یہ شاید میجورٹی کو پتہ ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، مگر کہاں کہاں کس عنوان پر زندگی کے کس شعبے میں کس طرح کے رول ماڈل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم ان سے کیسی رہنمائی لے سکتے ہیں، اس کی انتہائی کمی ہے۔
کیونکہ اخلاق کریمہ کا ایک پہلو جو قرآن کریم میں بیان ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو وہ انداز مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کو ہم قرآن کریم کے آیات و تفاسیر میں پڑھتے ہیں، اب ان کی اس طرح کی کیا معلومات پہنچائی گئی ہیں، دی گئی ہیں، اور واقعات اور حالات کے تحت کیا وہ باتیں سمجھائی اور سکھائی گئی ہیں، چاہے اس کا تعلق پیرنٹس سے ہو یا اس کا تعلق تعلیمی ادارے سے ہو، تو زیادہ تر یہی ہوگا کہ ایسا صحیح طور پر نہیں ہے۔ کیونکہ مطلقاً اس کا منع کر دینا یا نہیں ہونا یہ شاید تھوڑا مشکل کام ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ میرا کچھ سی ایس ایس کیے ہوئے بیوروکریٹس بنے ہوئے اس طرح کی جو فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے بعض اوقات ملاقاتیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ وہ 95-96 سے 94-95 سے تو دعوت اسلامی کے بیہاف پر، تو اگر ان سے بھی کہیں بات کریں تو وہ بہت زیادہ اگر کہیں کوئی سیرت کو بیان کرے گا تو خطبہ حجۃ الوداع کی 4 باتیں ان کو یاد کروائی جاتی ہیں، بہت عمدہ باتیں، کانسٹیٹیوشنز وہ پورا بیان ہوا ہے، لیکن صرف یہی سیرت کا یہی ایک حصہ نہیں ہے، اور بہت کچھ سیرت کے اندر ہے۔ اچھا، پھر قرآن کریم کے آیات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق و برے اخلاق کو جس طرح حدیث سے بیان کیا گیا وہ کیا اس انداز سے امت تک پہنچا ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اپنے واقعات، بہت زیادہ فتح مکہ کا واقعہ کئیوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو واقعات بیان ہوئی۔ پھر یہ ہو گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے صحابہ کرام کو کن کن عنوانات پر آپ نے تربیت فرمائی، کسی کو کوئی کام کرتا دیکھا تو اس کی آپ نے کیسے تربیت فرمائی، اور اس کے اخلاقی معاملات کو کس طرح آپ سچے کہ بد اخلاقی اور ایک ظلم و ستم کا ایک انتہائی عمل تھا کہ زندہ بیٹیاں زمین میں دفن کی جاتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا، پھر صرف یہ نہیں کہ یہ مت کرو، بیٹیوں کے فضائل بیان کر دیے، اور فرمایا میں بیٹیوں والا ہوں۔ آپ طریقہ کار پر تھوڑا سی توجہ کرے کہ صرف یہ نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دے کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ مت کرو، بلکہ اس کی وجہ کیا کہ بیٹیوں کی اہمیت نہ رہی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا بھی اور ساتھ ساتھ بیٹیوں کی اہمیت بیان کی۔ 2 باتیں، اپنی شہزادی کے ساتھ آپ کا انداز مبارک، یہ اور مزید ہمیں بتایا گیا کہ بیٹیوں کے تعلق سے حکم شریعت یہ ہے، بیٹیوں کے تعلق سے اخلاقی حکم یہ ہے، بیٹیوں کے تعلق سے عملی انداز یہ ہے۔ اب یہ چیزیں ایک بیٹی کے تعلق سے میں نے ایک مثال دی، اب کیا اس طرح ہم نے کھول کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا؟ اگر کیا تو کہاں کیا، کتنا کیا اس کو باقاعدہ ایک مستقل موضوع کے ساتھ لیا یا اسے ایک انفارمیشن کے طور پر لیا؟ ہم غلاموں کی بات کرتے ہیں، میرے آؤٹ آف کنٹری کچھ سفر ہوئے تو کچھ اس طرح کا مسکنسیپشن سامنے آیا کہ اسلام جو ہے نا وہ غلاموں والی کے بات کو پروموٹ کرتا ہے، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ غلام تو اعلان نبوت سے پہلے اور غلام کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے، اسلام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہوئے جنہوں نے غلاموں کو پروٹیکشن دی، بلکہ میں نے پھر وہاں بیان کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کی تحریک اسلام دے رہا ہے، حتیٰ کہ کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، اور غلام آزاد کرنے کے ثواب کو بیان کیا گیا تاکہ غلام، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر نے تو غلام آزاد کروائے ہیں۔ تو اچھا، پھر یہ پورا ایک چیپٹر، اب اس کو کیا تھا اور اس کو کس انداز سے ختم کیا گیا، اس کے تعلق سے کیا، اچھا ایک انداز کیسے ختم، اس تعلق سے ارشادات کیا رہے، پھر اس کے بعد اس پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا رہا، یہ تو رہی ایک پہلو، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان اسی کلچر سے، اسی تہذیب سے یا اسی انداز سے اٹھ کر یہ
اسلام میں داخل ہوئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، شرف صحابیت جیسی عظیم منصب پر وہ فائز ہوئے، اور ماشاءاللہ، اور کیا بات ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سب کچھ ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن بھی رہے تھے. آیات نازل ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آیات بیان فرماتے، پھر اس کے مفاہیم بیان کرتے، پھر اس کے متعلق مزید تربیت فرماتے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار اور اپنی عمل سے بتاتے کہ یہ کیسا دو. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ کرتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل کے اندر ان کی جو تربیت فرماتے یہ. اس کے بعد چلتے صحابہ کرام صرف انہوں نے اس پر کتنا عمل کیا. تو ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب سیرت پڑھتے ہیں اور ان کے اخلاق اور کردار اور ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بالکل ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس انداز سے لیا. یہ یہاں تک رکیں. اچھا، انہوں نے تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے اس عمل کو لیا. اب چلتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو تربیت کی تابعین کی. تابعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دیکھا نہیں. انہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے سرکار کی سیرت کو دیکھا، صحابہ سے سرکار کی سیرت کو سنا. انہوں نے عملی طور پر دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عمل کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہیں انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے. اب جیسے نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک ہے، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو صحابہ کرام نے سرکار کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اسے اپنے اس کو جس طرح ادا کیا. تو تابعین نے دیکھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز. تابعین نے تبا تابعین کی اس طرح تربیت کی، کھول کے جس طرح تربیت کا سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. سوال میرا آخر میں آ کر یہ ہے کہ وہ انداز تربیت، وہ ترتیب جس میں عملی، تھیوری اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کیا وہ ساری چیزوں کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے کس حد تک پوری کی ہے؟ میرا سوال یہاں پر آ کر رک جائے گا. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اور میں نے سائنس کے اندر میں نے سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے سائنس کے اندر یہ دیکھا کہ کس طرح ہمیں تھیوری پڑھائی گئی، پھر اس کو کس طرح پریکٹیکل کروایا گیا، اور پھر اس پریکٹیکل کے ساتھ جو ٹیچر ہوتے تھے وہ کس طرح اس پریکٹیکل چیزوں کو مزید سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور جب آپ پریکٹیکل کرتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کو یوں نہیں یوں کریں. اور پھر ہماری اس پوری تھیوری، اس پریکٹیکل کا ایگزام بھی ہوا. جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. اس طرح اور سبجیکٹس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. آپ ڈرائیونگ سیکھنے جاتے ہیں، پہلے ڈرائیونگ کا آپ کو مینول دیا جاتا ہے، آپ کو اس کی بک دی جاتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اشاروں کو پڑھتے ہیں، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر آپ کو پھر اور ہوتا ہے، پھر یہاں بیٹھتا ہے تو آپ ادھر بیٹھتے تو وہ ادھر بیٹھتا تو آپ یہاں بیٹھتے ہیں. کرا کر جس طرح ڈرائیونگ بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے. تو میں صرف اتنا سی بات کروں گا کہ میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان بیان ہوئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں سے بہتر وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں. اخلاق کو تعریف، اور پھر اخلاق کی جو اقسام ہیں، there is a different kinds of manners، اور بہت سارے یہ چیزیں موضوعات ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں. کیا ان کی تفصیل ہمارے پاس ہے؟ میرا ایک سوال ہے سوسائٹی سے، میرا سوال ہے معاشرے سے. میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں جی، میں بالکل الحمدللہ بالکل با دانگے دہل یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے کھول کر بتایا ہے. دعوت اسلامی نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے. اور صرف بتایا نہیں ہے، دعوت اسلامی نے ایک خود پریکٹیکلی نمونے، خود امیر سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نداؤں کو، سنتوں کو، اور اس طرح کے اخلاقی معاملات کو آپ نے اپنے عملی طور پر اپنے متعلقین اور اپنے وابستگان اور مریدین وغیرہ میں جس انداز سے قرآن کی آیات کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، پھر اپنے پریکٹیکل کے ذریعے پہنچایا، صحابہ اور اولیاء کرام کی سیرتوں کو جس طرح پہنچایا. اب یہ اخلاق جو صرف ایک مسکرانے کا نام نہیں ہے، صرف خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کا نام نہیں ہے. اخلاق بہت ڈیٹیل میں اس کی پوری ہے. تو اب جب وہ ہے ہی نہیں اور اس طرح پراپر انداز میں
معاشرے میں ایک چیز اتاری نہیں گئی ہے، تو اب جو سوال یہاں جو موضوع بنایا گیا کہ اخلاقی خرابیوں کی وجوہات کیا ہے، تو میری ناقص عقل میں تو یہ آتی کہ اگر کدھر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اگر مسلمانوں کو اس انداز پر باقاعدہ اخلاق کی تربیت دی جاتی جو اخلاق ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملے ہیں، پیرنٹس اس طرح کے اخلاق دے پاتے، استاد اس طرح کے اخلاق دے پاتے، اور ہر طرح سے اس طرح کی تربیت کا سلسلہ رہتا، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ خود آپ نے کہا امانت کا، ٹھیک ہے، کیا ہماری وہ امانتوں کا معاملہ ہے؟ یعنی میں ایک ملک میں تھا لاسٹ ٹائم، اس ملک میں مسلم کمیونٹی ایک خاص قوم کے تعلق سے یہ بات جب مجھے پتہ چلی، مجھے کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ یہ جو انلیگل کام ہے نا، یہ اس ملک کے ان مسلمانوں کے ساتھ فکس ہے کہ یہ کرتے ہیں۔ یعنی اب میں کتنا شرمندہ ہوا ہوں گا آپ کو میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا، اس طرح کی اور بھی کئی جگہوں پر مجھے چیزیں ملتی ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے، میں نہیں کہتا کہ سارے مسلمان ایسے ہیں، لیکن پھر بھی فگر ہے۔ میں دوسری قوموں کی بات نہیں کرتا، میں اور کمیونٹی کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے لوگوں کی بات کروں گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کی بات کروں گا، میں اپنی قوم کی بات کروں گا، ایک طرح سے میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا۔ ایون کہ اگر میں پاکستانی ہوں نیشنل، تو میں پاکستان نیشنل کی بھی بات کروں گا کہ ہمارے اخلاق اگر درست ہوں گے، اب جہاں جائیں اگر یہی پتہ چلے کہ مسلمان یا پاکستانی، مسلمان یا فلاں ملک، یا مسلمان یا فلاں ملک، تو ایک جو اس کو بھی اپنے اسلام سے، اپنے دین سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہوگی، اپنی قوم کے لوگوں سے محبت ہوگی، اپنے وطن سے محبت ہوگی، جب وہ اس طرح کی باتیں حقیقت پر اپنی باتیں سنے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو صدمہ تو ہوگا نا، کہ مطلب نہ یہ سچ کی طرف آ رہے ہیں، نہ امانت کی طرف آ رہے ہیں، بلکہ خیانت کی طرف چلے گئے، یہ دھوکے کی طرف چلے گئے۔ اور جب میں یہ روایتیں پڑھتا ہوں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ 3 علامتیں یا 3 نشانیاں تو منافق کی ہیں جو حدیث میں آیا۔ مسلمان کا ان 3 عادتوں سے کیا کام؟ اب ایمانداری سے بتاؤ نا میرے ناظرین، مسلمان کے ان تین خرابیوں سے مسلمانوں کا کیا کام؟ کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو یہ کمپلین ہے کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو بیڑا غرق کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے نا۔ جب بزنس کے اندر جھوٹ بولا جائے گا، بزنس کے اندر خیانت کی جائے گی، بزنس سے وعدہ خلافی کی جائے گی، یہ تینوں کام زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر ایک میں نے صرف بزنس سے آپ کو ٹاپک کے طور پر لیا ہے تو کہاں ہوگا؟ ملازم دیکھو، جب دیکھو جھوٹ بول دے گا، جب دیکھو خیانت کر دے گا، رسیدیں غلط بنا لے گا، پرچیاں غلط بنائے گا، آفر کی جاتی ہے، کین یو امیجن، آفر کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک شخص دکاندار، ایک سیلز مین کا بارے پتہ چلا کہ وہ اچھا آدمی تھا، تو اس نے جب یہ پرچیز کیا تو اس کو دکاندار پوچھتا ہے رسید کتنے کی بناؤ؟ ایسا میرے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہ ہو؟ بتاؤ میں رسید کتنے؟ اچھا آپ اسی گیٹ اپ میں تھے؟ ایسے ہی تھا بالکل۔ دیکھو اب مطلب یہ پوچھنے والا یہ بھی پوچھ رہا ہے، داڑھی والا امامے والا ہے، اس سے بھی پوچھ رہا ہے کہ بولا رسید کتنے کی بناؤ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بھائی اس کو ہوتا ہوگا نا کہ بھائی اگر 10 لاکھ کا مال خریدا ہے تو بولو تو رسید 12 لاکھ کی بنا دو، 12 لاکھ کی رسید بنائے گا تو 10,000 خود بھی رکھے گا، اور 8-10 ہزار روپے 20,000 روپے خود بھی رکھے گا۔ اب جب یہ حال ہوگا ہمارے اخلاقی اور ہماری تمام تر چیزوں کا، تو پھر ہے کیا گیا یار ہمارے اندر؟ پھر کس چیز کی ترقی ہم چاہتے ہیں، کس چیز کی ہم مطلب کہ بھلائی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں، گھر میں آؤ تو بندہ جھوٹ بولے، باہر جاؤ تو بندہ جھوٹ بولے، مطلب کاروبار کرے تو جھوٹ بولے، اچھا خریدار جھوٹ بولے، بیچنے والا بھی جھوٹ بولے۔ ابھی قربانی کے دنوں میں گائے لینے جاؤ، جانور لینے جاؤ تو بولے گا بھائی اتنے کا پڑا نہیں ہے، تو وہ بھی گاہک بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بولے گا یہ پڑا نہیں ہے، اس سے اچھا جانور وہاں ہم نے دیکھا بھیا 10,000 کم میں دے رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے 10,000 کم میں دے رہا ہے، تو بات ہی نہیں تھی، صرف اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تھوڑا سا گھمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب پتہ ہے مجھے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر موضوع آپ نے بنا دیا اخلاقی خرابیوں کی وجوہات، تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور ہمارے یہاں
اس کو صحیح معنوں میں بتایا، سکھایا، سمجھایا نہیں جائے گا تو جو ہونا یہی ہونا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سب یہ تو بنیادی جو ہے وہ وجہ ہوگی جو آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس فرمائی ہے، اور میں چاہوں گا ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ کر کے اس پر بھی بات کریں کہ بھلے بنیاد خراب ہے، رہنے دیں۔ نہیں، بنیاد آپ نے ابھی کہا نا، آپ نے بنیادی وجہ بتائی ہے۔ جی بالکل، اس کو تو دیکھیں، یہ ہم نے جب ڈسکشن شروع میں لی تو وہ دو طرح سے لی۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں علم ہی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے دونوں کا ذکر جی کیا یہاں پر کہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور دونوں کو جس انداز سے پتہ ہونا چاہیے نا سلمان بھائی، جی اس انداز سے دیکھیں۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہم بیان تو کر رہے ہیں، میں بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے درد نصیب کرے۔ یہ جب تک درد نہیں آئے گا نا، اور کوئی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اخلاق درست ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنے سے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے یار مسلمانوں کو چھوڑو یار، ان کے دیکھو غیر مسلموں کا کردار کتنا اچھا ہے۔ بھائی تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا نا، یہ تو سرکار نے یہ تو فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام و دین جس چیز کی تعلیم و تربیت دے رہا ہے ہم اس کو درست کریں، تو ہم سے اچھی قوم ہے کون سی؟ تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی بنیادوں کو درست کریں، مرحبا۔ اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے درگزر کے واقعات۔ اب جیسے مثال کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، غلہ موجود تھا، اناج، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دستے مبارک داخل کیا، بالکل، نکالا ہاتھ، گیلا تھا، جی ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اوس پڑی تھی، شبنم اوس پڑی تھی جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ تو آقا نے کیا تربیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ ایسا ہی۔ اس کو اوپر کیوں نہ رکھا؟ یعنی گاہک جو خریدنے آئے گا اس کو پتہ چلے کہ یہ گیلا ہے۔ اب بتائیں نا، یہ کتنی بڑی اخلاقی اقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی۔ تو اب ہم ان تمام تر چیزوں میں، یعنی گاہک سودا کر رہا ہے، اس پر سودے پہ سودا نہ ڈالو، کسی کی بات ہو رہی ہے نکاح کا ہے، اس پر بات پہ بات نہ ڈالو۔ اب یہ تربیت دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کال لیتے ہیں۔ ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا تو پروگرام میں نگرانی شورا کو دیکھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ کمزور دکھ رہے ہیں۔ تو کیا مطلب آئی صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اور یہ اتنے زیادہ کمزور اسکرین پر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کمزور کہاں ہو، اللہ کا شکر ہے مجھے کہیں کمزوری فیل تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب ان کو ہوئی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا ہو رہی ہے، اچھا کیمرہ مین کہہ رہا ہو رہی ہے، استغفر اللہ، کیمرے کے پیچھے تو نہیں ہلاؤ یار۔ نہیں اللہ کا شکر ہے، ویٹ میں نے ریڈیوس کیا، جس کی ویڈیوز میں نے دی ہوئی ہیں ویٹ ریڈیوس کیا الحمدللہ۔ تو وہ کمزوری تو میں اس کو نہیں کہتا، کہ کمزوری تو فیل ہوتی ہے نا، مجھے ویکنیس تو فیل نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ مرحبا۔ ویٹ کم کرنا تو الحمدللہ ویٹ کم ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ دعا کرے اللہ استقامت دے، بڑی آرزو سے اس منزل کو پایا، بڑی جستجو سے اس منزل کو پایا، جی اللہ کا شکر ہے۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل جیسے رمضان شریف کا سیزن ہے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی نماز کی طرف ماشاءاللہ گامزن ہیں جو عمومی طور پر مساجد میں نظر نہیں آتے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ پکے نمازی جو نئے آنے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایک طنزیہ انداز میں ان کو ویلکم کرتے ہیں، یا ان کو ماشاء اللہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ یار مجھ پہ طنز کر رہے ہیں کہ میں کیونکہ مسجد میں جو آ رہا ہوں۔ تو ایسوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے، اور کیا یہ بھی اس نے اخلاق ہے کہ دوسرے آنے والے کو ہم اس طرح سے ویلکم کریں کہ اس بیچارے کو شرمندگی کا احساس ہو؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سچی بات ہے کہ ان نئے آنے والے نمازیوں کے راہوں میں آنکھیں بچھانی چاہیے، ایسا خوبصورت انداز ہونا چاہیے کہ بلکہ آپ کی سوال سے میں اس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے دیکھنے سننے والوں کی، کہ وہ جو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں روزے تک جو مسجد میں نظر آتے شاید ابھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے، تراویوں میں کم ہو گئے ہوں گے، فجر میں بھی کم ہو گئے ہوں گے، دیگر نمازوں میں بھی کم ہو گئے ہوں گے، رائٹ؟ ان کو ڈھونڈنے کہاں چلے گئے؟ یہ آپ کے محلے کے تو تھے، جی ہاں جی آپ کے محلے کے تھے، کہاں چلے گئے؟ یہی بات درد، احساس، فیل، ایک
کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہ پایا تو آپ نے کسی کو کہا کہ معلوم کرو کہاں ہے وہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، آپ کے کردار مبارک ہے کہ اس کے بارے میں معلومات لیتے تھے. تو آپ بھی دیکھیں ہمارے مساجد کے جو امام صاحبان ہیں وہ دیکھیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. میرے آقا تو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سے نمازی تھے جو شروع میں آپ کے پاس مسجد میں آتے. بلکہ میں تو فیملی سے کہوں گا کہ اگر گھر میں وہ بیٹھ کر اب نمازیں پڑھ رہے ہیں، شروع میں آپ نے بھی دیکھا ہوا تھا یہ بھاگ کر جلدی کھانا دو، جلدی کھانا دو، بھی عشاء کی اذان ہونے والی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں یہ شاید پتہ نہیں پروگرام میں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہوں کہ سوئے نہ ہو کہ اب تو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. اب تو پہلے مسجد میں شروع میں بھاگتے تھے. تو آپ اپنی انفرادی کوشش کریں کہ بھئی کیا ہو گیا. آپ شروع میں جب مسجد میں جاتے تھے، اب آپ مسجد میں جانے کے بجائے آپ اب سو جاتے ہیں، یا گھر میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، یا بیٹھے رہتے ہیں، یا گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. تو مرد مسجد میں جائے یار. عورتیں ہیں نا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. آپ عورتوں کی طرح گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں، نوافل وغیرہ پڑھنا جو گھروں میں پڑھنے کے تعلق سے بیان ہوا ہے، میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. اہل علم بھی سنتے تو وہ بھی کہیں گے کہ یار نوافل کا گھر میں پڑھنے کا تو ہوتا بھی ہے. تو میں چلے ان کی بھی تشفی ہو جائے کہ وہ پہلو میرے پیش نظر ہے. لیکن مرد تو مسجد آباد کرے گا نا. رکوع کرنے والوں کو تو رکوع تو کرے گا نا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرنے والوں کو رکوع تو کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے. تو یہ ان کو بھی تلاش کریں. اور جو آئیں خوش آمدید، ویلکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس تھوڑی جگہ بنا دو، تھوڑی جگہ بنا دو. ہاں یہاں بیٹھیں، صف میں پھنسا بھی نہ جائے، یہاں بیٹھیں. تو یوں ان کو کریں گے. اور نہ آنے کی صورت میں ان سے کانٹیکٹ نمبر لے لیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کا نمبر شیئر کر لیں. کبھی نظر نہ آئے تو میں آپ کو یاد دلا دوں گا. کبھی میں نظر نہ ہو تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. میں تو کہتا ہوں ہمارے تمام امام اسلامی بھائی، جتنے بھی امام اسلامی بھائی ہیں، جتنے بھی امام حضرات ہیں، ان سب کے پاس اپنے علاقے کے نمازیوں کا واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے. سب کا واٹس ایپ گروپ، جتنے بھی نمازی ہیں، ایک گروپ، دو گروپ، ABC کر کے گروپ بنا لیں اور ان کو آپ نکی کی دعوت پیش کریں. اچھا، پھر جو عام طور پہ جو نماز میں نہیں آ رہے ان کو بھی لے لیں. ان کو کوئی نام دے دیں کہ بھائی یہ بھی ہیں، کبھی آتے کبھی نہیں آتے. تو ان کو نہ آنے کی صورت میں پوڈ کاسٹ گروپ بنا لیں، براڈ کاسٹ گروپ بنا لیں، تاکہ ہر ایک کو پتہ نہ چلے کہ کس کو کیا کہا گیا ہے. تو یا کبھی انڈیویجول رکھ لیں کہ یار اس کو تو زیادہ انفرادی کوشش کر کے نماز کی طرف لانا ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں، 2 کام کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اسلامی بہنوں کو بھی میں عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی، یہ 2 کام کی درخواست کروں گا: نماز پڑھانا اور نماز درست کروانا. ایک مبالغہ کر رہا ہوں، چھوٹے پڑے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی و بے حیائی کے کام سے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کسی کو نمازی بنا کر اس کی نماز درست کر دیں. لفظ سمجھ رہے ہیں؟ نمازی بنا کر نماز درست کر دیں، بقیہ نماز خود اس کو درست کر دے گی. یہ فارمولہ لے لیں اور اس کے اوپر لگ جائیں. بے نمازی کو نمازی بنانا ہے اور اس کی نماز درست کروانی ہے. اس کے تمام شرائط، فرائض، واجبات، سنت موقدہ وغیرہ جو بھی ہیں، مفسدات الصلاح، جو بھی ہمارے نمازوں کے احکام، اس کے مطابق اس کی نماز درست کروا دیں. اس سے انشاءاللہ اس کی طہارت، قرات سب درست ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اور اب آپ اس کو نماز کے سپرد کر دیں. جیسے وہ بزرگ نے کسی بے عمل کو کوشش کر کے سجدے تک تو پہنچا دیا ہے کہ ٹھیک ہے سجدہ کرو. وہاں اس نے سجدے میں سر رکھا اور وہاں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیا. مولا میرا کام یہاں تک لانا تھا، آگے تیرا کام ہے. سبحان اللہ. اور یہ یہاں تک بھی لانا تیری توفیق سے ہوا ہے. ہمارا کام مسجد میں لا کر اس کی نمازیں درست کرانے کی کوشش کرنا ہے. اس کو اس کے رب کے سپرد کر دیں، نماز کے سپرد کر دیں. نماز اس کے تمام معاملات کو میرے رب کی رحمت سے درست کر دے گی. مرحبا، ماشاءاللہ. جی کون؟ آج کل آپ کی ویڈیو چل رہی ہے، آپ نے اپنا وزن کم کیا ہے. ایک تو لوگ صرف بولتے ہیں مگر آپ کا وزن کم ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اپنا وزن سسٹین کیا ہوا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ اور جن کا وزن بڑھ رہا ہے وہ کیا کرے؟ اور جن کا وزن کم نہیں ہو رہا انہیں کہنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آج یہ رکھا ہے جی آپ وزن کم کرنے پر ہی میں نے ویڈیو جاری کی ہے
کہ ماہ رمضان، ایک تو پہلے ویڈیو تھی 16 منٹ کی شاید ویڈیو تھی، کیسے وزن کم کیا جائے. پھر رمضان کے اندر ایک اور ویڈیو 6 منٹ کے آس پاس ہے کہ الحمدللہ میں نے چیک کیا میرا وزن بڑھا نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ کبھی تھوڑا نیچے جاتا ہے پر مینٹین رہتا ہے. جتنا مجھے رکھنا ہے اتنا ویٹ میرا ہے. ابھی آج 12ویں شب ہے، الحمدللہ میں نے اپنے وزن کو مینٹین رکھنے میں کوشش کی. اللہ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوئی ہے. وہ ہاتھ روکنا پڑے گا آپ کو. جو میں نے چند چیزوں کو آپ کو درخواست کی تھی، اگر آپ اس پر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وزن اللہ نے چاہا تو نہیں چاہا. میں نے وہ کہا بھی تھا کہ آپ پہلے آج اپنا وزن چیک کریں، چاہے 12ویں شب آج وزن چیک کر لیں کتنا ہے، اور اس کے بعد آپ فرائی چھوڑ دیں اور یہ آپ کی میٹھے شربت سے دور رہیں، اور آپ یہ اپنے وائٹ شوگر سے دور رہیں، تھوڑی چہل قدمی کریں، پیدل چلیں، مقدار سے کم کھائیں. اس دن بھی میں نے شاید انہی پروگرام میں نے کہا تھا 3 چیزیں یاد کر لیں، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. ایسا میں آپ کے آفس میں سے لے آؤں، مجھے رکھا ہوا ہے وہاں، آپ کے آفس میں رکھا ہوگا، وہ ڈبہ دکھا دینا چاہیے ناظرین کو. نہیں میرے ذہن میں یہ کال آئے گی، ورنہ تو میں ڈبے کے چلے آج تصویر بنا دوں گا اس کی. وہ فروٹ ہی ہے نا. ہاں جی، فروٹ تو ہے ایسا، فروٹ تو کھاتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی لوگ جو کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، وہ بھی ڈبہ فروٹ کا جو ہے نا وہ مطلب اس میں چینی نہیں ڈلواتا، اس میں شوگر کسی چیز کے خاص سادہ ایک پھل ہوتا ہے، وہ بھی تو وہ سادہ چند چمچ. پھر اوپر سے وہ ہے اتنا سارا نا، اصل کوانٹٹی پرابلم ہے. کوانٹٹی بھی کھانی ہے، اور اس کوانٹٹی میں سے بھی آپ، میرا تو خیال ہے کہ 2-3 چمچ ہی کھاتے ہیں، باقی سارا تو آپ مجھے یہ عطا کر دیتے ہیں آپ. استغفر اللہ. تو بندہ کتنا کھائے گا؟ میں دودھ بھی پیتا ہوں تھوڑا سا، اور 3 کھجور کھاتا ہوں افطار میں، ابھی یہاں آنے سے پروگرام میں آنے سے پہلے. پورا میں آنے سے پہلے. ٹھیک، لیکن دودھ میں چینی نہیں ہوگی. صحیح. کوشش میں نے کہا وہ لو فیٹ ملک کو رکھیں، کیونکہ یہ افطار اور یہ سارا کیونکہ سب کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں 3 کھجوریں رکھ لیتا ہوں. مرحبا. اب دیگر کھانا وہ نارمل کھاتا ہوں میں. یہ جو مروجہ جو کھانا ہے اس وقت رمضان کے اندر جو لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں، جیسے عموماً عام دنوں میں سادہ سا کھانا کھاتے ہیں وہ کھاتا ہوں. سحری میں 1 روٹی، 1 یا 1.5 روٹی، 1 روٹی کے آس پاس گھر کی بنی ہوئی ملٹی گرین میں پریفر کرتا ہوں، اور ہلکے وہ اولیو آئل کے اندر انڈا بن جائے تو وہ کھا لیتا ہوں. میرا خیال ہے کافی ہے یہ اس کے لیے. بیچ میں کبھی جیسے آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ لے لیتا ہوں. میں نے کہا بھی تھا جو اپنے ویڈیو بنائی تھی، لوبیا اور جو چنے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیچ میں لے لیں گے، ابلی ہوئی ایک چھوٹی سی پیالی وہ لے لیں گے. تو آپ کو طاقت ملنی چاہیے، آپ کو غذائیت ملنی چاہیے، آپ نارمل کھانا کھائیں گے. تو یہ ہے، مجھے باہر بھی سحری کا جانے کا موقع ملا تو الحمدللہ اس چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو کوئی ڈیفیسٹ نہیں ہوا؟ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو میگنیشیم ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، کئیوں کو کیلوریز ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، کئیوں کو کیا ہوتا ہے، کئیوں کو کیا ہوتا ہے. 16 مئی سے آپ لے کر چلیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کھانے کے ڈائٹ کے تعلق سے یا کھانوں میں احتیاط کے تعلق سے مجھے کبھی ویکنیس فیل ہوئی ہو، بلکہ بعض چیزیں میری درست ہوئی ہیں. خرابی اللہ کی شکر ہے کہ خرابی کیسے آئے گی جب آپ نارمل کھا رہے ہیں. اچھا پھر میں نارمل کھانے پر ہی ہوں، میں چاول بھی کھا رہا ہوں، گھر میں پکا ہوا سالن بھی کھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. میں یہ تقریباً نارمل چیز عموماً نارملی جو لوگ گھروں پہ کھاتے ہیں، سبزی ہے، سبزی کا سالن ہے، سبزی ہے، اور اپنے ہاں یہ وائٹ بریڈ چھوڑی ہوئی تو نہیں کھاتا. تو اب یہ کیا، جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ویٹ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر آپ کبھی ہفتے میں یا کوئی مہینے میں کوئی 2-4 دفعہ کوئی سی چیز آپ تھوڑی بہت مقدار میں کھا بھی لینا تو ایز سچ وہ آپ کی فٹنس کو افیکٹ نہیں کرتا، آپ کے ویٹ کو افیکٹ نہیں کرتا. میں نے اس کی اسٹڈی کی، یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک آدھ بد پرہیزی، ایک آدھ کی بد پرہیزی یہ آپ کے ویٹ کو افیکٹ نہیں کرتی. روٹین میں اگر آپ بد پرہیزی کریں گے تو آپ کے ویٹ کو افیکٹ کرے گی. جیسے کبھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز آپشن نہیں ہے تو آپ نے تندور کی روٹی ایک لے لی، آدھی لے لی، مگر وہ کیا ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں کوئی ایک آدھ دفعہ آپ کو موقع ملے گا تو آپ یہ کر لیں گے. تو آپ اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے تو اس سے کوئی اتنا زیادہ افیکٹ پڑتا نہیں. یہ میں نے کیوں کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں کو پریشر آ جاتا ہے، ٹینشن آ جاتا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کھائیں گے، یہ بھی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا تھوڑا کچھ بھی اس طرح کے اگر لے لیں گے، اور کون سا روز کھانا ہوتا ہے اس طرح کا، ہفتے میں کوئی 10 دن میں کوئی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس سے آپ کا ایز سچ ویٹ افیکٹ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ نیکسٹ اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں،
اس سے آپ کو اریٹیٹ بھی نہیں ہوتا, آپ پریشان بھی نہیں ہوتے کہ اب یہ نہیں کھا سکیں گے, یہ نہیں کھا سکیں گے. اب وہ یہ اپنی مدنی چینل کی سالگرہ پر اتنی مٹھائی کی پیس رکھ دیا تھا ہمیں, ہاں جی. ٹھیک ہے. اب وہ مٹھائی میری پسند کی تھی, میں صحیح بتا رہا ہوں, مٹھائی میری پسند کی تھی, میں اس کو کھاتا ہوں شوق سے, وہ کھایا ہے ماضی میں اس کو شوق سے, صحیح. لیکن کیا اتنی سی ٹکڑی لی. اچھا ٹکڑی لی تو میرا تو میٹھا منہ میٹھا ہو گیا, اور میرا تو ہو گیا نا, میری نفس کو بھی مزہ آ گیا نا کہ یار چلو تو نے کچھ کھایا تو تیری مہربانی. تو یوں اگر آپ اس کو لے کر چلیں گے, اور جو چند چیزیں میں نے کہی اس کو آج سے چھوڑنا شروع کریں, 7 دن کے بعد آپ مجھے کال کر کے بتائیے کہ آپ کا ویٹ 1 کلو یا آدھا کلو کم ہوا یا نہیں ہوا. اگر آپ کو جو میں نے بیان کیا, آج کی بات کر رہا ہوں, آپ خالی پیٹ میں ویٹ کریں, بھلے اٹھنے کے بعد, آپ جب اٹھیں سونے کے بعد تب آپ ویٹ کر لیجئے گا, تاکہ ایک روٹین میں ہو کہ آپ کا ویٹ خالی پیٹ کتنا آپ کا ویٹ ہے. تو اس کے مطابق آپ کریں, نوٹ کر لیں. جو عرض کیا ہے اس کو کسی صورت روکیں, اپنے ہاتھ کو, اپنے منہ کو کنٹرول کریں, اور آپ 7 دن کے بعد آج اگر آپ کو یاد رہتا ہے, کر سکتے ہیں, تو مجھے انشاءاللہ کال کر کے بتائے گا. اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ موٹیویٹ کریں گے ناظرین کو کہ عمران نے کہا تھا, ہم نے یہ کیا, اور 7 دن کے اندر اندر ہمارا آدھا کلو یا 1 کلو یا آس پاس ویٹ کم ہوا ہے. ویٹ ایک مہینے میں 3 کلو 4 کلو 2 کلو, اس سے زیادہ ویٹ کم نہیں کرنا, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اگر 2 بھی ہوتا ہے تو ہفتے میں آدھا کلو ہو گیا انف, 3 kg ہو گیا انف, اس سے زیادہ بھی مار دھار نہ کریں. آپ نے کون سا ایوارڈ لینا ہے ویٹ کم کر کے کہ اتنے عرصے میں ویٹ کم کریں گے تو کوئی دنیا بھر کا کوئی ایوارڈ مل جائے گا. ہم نے ہمارے کرنا ہے, اللہ اپنی رضا نصیب کرے کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنے کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ جب آپ کا ویٹ نارمل ہوگا, آپ کی صحت اچھی ہوگی, آپ کو نمازوں میں لطف آئے گا, آپ کو سجدوں میں لطف آئے گا, آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں بھی لطف آئے گا, اور کئی چیزوں میں آپ کو اللہ پاک نے چاہ تو آسانیاں نصیب ہو جائیں گی. اب چونکہ اب آج یہی جواب میرا ہو گیا, اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, ہو اصلاح اس کی جو بدکار